الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کرایا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر کب بلایا گیا؟ کون سا دن، کون سی تاریخ، کون سا مہینہ تھا؟ اتنی بات تو صحیح ہے، اتفاق ہے تمام لوگوں کے کہ طائف سے واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ اس سفر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ نوازا گیا، لیکن شب معراج کی رات کی کیا کوئی فضیلت ہے امت کے حق میں؟ کیا امت اس رات کو عبادت کرے گی، کوئی نیک اعمال کرے گی؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی عبادت کا حکم دیا، نہ کسی عمل کا حکم دیا، اور واقعہ معراج کو نقل کرنے والے تقریباً 45 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان میں سے کسی صحابی رسول نے معراج کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی عبادت سمجھ کر کے اس دن کو کسی صحابی رسول نے جاگا ہو، عبادت کی ہو۔ اگر یہ رات عبادت کی رات ہوتی تو ضرور بضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دیتے، صحابہ کرام کرتے، اس کو نقل بھی کرتے، لیکن یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ، شب معراج، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے، اور آپ کے لیے تسلی کا سامان تھا۔ ہمارے حق میں اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج بہت سارے گنہگاروں کو دیکھا، ان میں سے ایک گنہگار کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو وہ نوچ رہا ہے۔ نبی اکرم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے، فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے 5-6 گنہگاروں سے مشاہدہ کیا گیا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ان گنہگاروں میں ہم بھی تو شامل نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس رات کوئی عبادت کی رات نہیں ہے، بس یہ ہے انسان اس کو یاد رکھے، اور اس کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں انسان اس کو سمجھے اور اس کو یاد رکھے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔